کیا جائے گا۔ اس لیے یہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے۔ وہ عذاب بہت زیادہ بھاری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، اس عذاب کو ہم برداشت کیسے کر سکیں گے؟ اور یہ ہماری کمزور چمڑیاں، ہمارے کمزور یہ جسم اور نازک یہ ہمارے جسم کے اعضاء اس آگ کو کہاں سے برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہمارے اندر ہمت ہے؟ کیا ہمارا یہ جسم اتنا مضبوط ہے اس جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اور رسول علیہم السلام وہ بھی جہنم کی آگ سے ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ وہ آخرت کے عذاب سے کتنا ڈرا کرتے تھے۔ آج اس عذاب کا ڈر ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے آج معاشرے کے اندر گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک نصیحت پیش کر کے آگے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم نے کبھی اس کے حوالے سے حساب نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کسی بھائی کی عمر 60 سال ہے، 60 سال کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ احادیث میں 60 سال کے بارے میں زیادہ آیا ہے۔ ایک بھائی کی عمر 60 سال ہے، اب اور حساب کرنا چاہے، دیکھنا چاہے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، اگر روزانہ ایک گناہ تصور کیا جائے، ایک گناہ روزانہ اگر شمار کیا جائے، تو جس بھائی کی عمر 60 سال ہے، اب 60 سال کے جو دن شمار کیے جائیں، ایک سال کے دن جو ہمارے اندازے میں 360 بنتے ہیں، اندازاً تقریباً ایک سال کے دن 360 ہیں۔ 360 کو ضرب دیا جائے 60 کے اندر تو کتنے دن بن جاتے ہیں؟ 21,600 دن بن جاتے ہیں۔ 21,600 دن بن گئے اس ہمارے بھائی کے جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہے۔ اگر روزانہ ایک گناہ بھی کرتا ہے، فرض کیجئے ایک گناہ اگر کرتا ہے تو 60 سال میں کتنے گناہ بن جاتے ہیں؟ 21,600 گناہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کم سے کم ایک گناہ بھی بندہ کرتا ہے، باقی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو 60 سال میں اس کے گناہ کتنے بن جاتے ہیں؟ اس کے گناہ 21,600 بن جاتے ہیں۔ اگر عمر لمبی پائی، 80 سال 100 سال پائی، اسی حساب سے اس کے گناہ بڑھ جائیں گے۔ یہ تو ہم نے سب سے کم گناہ بتایا، لیکن جو دن میں 2 گناہ کرتا ہے، 3 گناہ کرتا ہے، اس کے ہزاروں گناہ بن جائیں گے۔ اور جو ہر گھنٹے میں گناہ کرتا ہے، ہر لمحے میں گناہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کے تو انبار بن جائیں گے، اس کے گناہ تو لاکھوں کی تعداد میں بن جائیں گے۔ یہ گناہ کیا خود بخود معاف ہو جائیں گے؟ یہ گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کے لیے توبہ کرنا ہوگی۔ کچھ تو بڑے بڑے گناہ جن کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، ہمارا عقیدہ بھی کام نہیں آ سکتا، جہنم میں جانا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد نکلنا ہوگا۔ بڑے بڑے گناہ، اور کچھ تو ایسے گناہ ہیں کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، کچھ تو ایسے جرائم، کچھ تو ایسے ملزم ہوں گے اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو یہ دعوت دینی ہے اور ہم نے اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ آخرت کا عذاب اس کا سامنا کرنا ہے اگر گناہوں سے نہیں بچ سکے۔ ان لمحات کے اندر بھی اگر ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، استغفار توبہ نہیں کی، تو وہاں معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث پیش کرنا چاہوں گا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبدہ الشر امسک عن ذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ۔ بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے اور ہمیں ڈرا دینے والی حدیث ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس اپنے بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، اللہ اس سے جلد دنیا میں عذاب دے دیتا ہے۔ عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں عذاب دے دیتا ہے، سزا دے دیتا ہے، تاکہ یہ مومن بندہ اس بڑے عذاب سے بچ جائے۔ وہ بڑا عذاب یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ المؤمن لا یقوی علی عذاب الآخرہ، مومن آخرت کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ لکھا مفسرین نے کہ مومن کو یہ طاقت نہیں ہے آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومن بندے کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ ہے۔ اللہ مومن بندے کے ساتھ رحمت چاہتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا اللہ اگر اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، خیر کرنا چاہے تو دنیا میں دے دیتا ہے، تاکہ یہ ہلکا عذاب برداشت کر لے، آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ ہو، سب کے ساتھ نہیں۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ اس پر یہ مہربانی کرتا ہے کہ آخرت کے عذاب کے بجائے دنیا میں اس پر مصیبتیں، پریشانیاں جسمانی، مالی، اولاد کے اعتبار سے اللہ اس کو گرفتار کرتا ہے، تاکہ میرا بندہ اس بڑے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن آگے سنیے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، لیکن اللہ جس بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا، أَمْسَكَ عَنْ ذَنبِهِ، اللہ اس کے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں نہیں پکڑتا، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شر کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے رک جاتا ہے، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، جب دن قیامت کا ہوگا اللہ اس کو بڑے عذاب کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ نہ فرمائے، شر کا ارادہ نہ فرمائے۔ یا اللہ تو ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمانا، یا اللہ تو ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، نہ جانے کیوں، ہماری قسمت خراب ہے، ہماری بد نصیبی ہے، بیماریاں، آزمائشیں۔ محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ دنیا کے میرے کمزور بندے اپنے گناہوں کی سزا کو پا کر سرخرو ہو کر اس بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے رک جاتا ہے، ان کے گناہوں کی سزا اللہ دن قیامت کے دے گا۔ کیسے دے گا؟ حتیٰ یوافی بہ، اللہ پورا پورا بدلہ دے گا، اللہ کمی نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، آپ جب کوئی فیصلہ فرماتے تو لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے اللہ جانتا ہے، یہیں پر کیا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، وگرنہ وہاں کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جیسا کہ لعان کے بارے میں آیا ہے، مرد کو بیوی پر شک ہو، بچہ پیدا ہو جائے یا اور کوئی معاملہ ہو جائے تو شک ہو تو اس پر پھر لعان کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ طلاق سے، خلے سے اور ایلا سے ہٹ کر ایک لعان کا معاملہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ آپ کے سامنے لعان کا مقدمہ آیا
تو آپ نے دونوں سے لعان کروایا۔ شوہر نے 4 قسمیں کھائی، آخری قسم اب کھانے جا رہا ہے، آپ اس سے فرماتے اتقوا اللہ، دیکھ لو آخری قسم ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آخری قسم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی پر الزام لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو۔ یہاں تو تہمت لگا کر، الزام لگا کر آپ سمجھتے ہو بری ہو جاؤ گے، لیکن اگلی بات کرنے سے پہلے سوچ لو، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کیونکہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے۔ اگر تمہیں تہمت کے کوڑے لگے، الزام تراشی کے کوڑے لگے تو یہ معمولی ہیں، اور دنیا کا عذاب بڑا رسوا کرنے والا ہے، وہ عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر عورت کی باری آتی، وہ 4 قسمیں کھاتی کہ میں سچی ہوں، جب 5ویں کی باری آتی آپ اس سے روک کر کہتے اتق اللہ، اللہ کی بندی اللہ سے ڈر جاؤ۔ سوچ لو معاملہ کیا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہی، اگر غلطی ہو گئی ہے سنسار دنیا میں ہو جاؤ گی، رجم ہو جاؤ گی، تو یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب لینے بہت کم ہے، ہلکا ہے۔ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، آپ ان کو یہ نصیحت فرماتے، تو اندازہ کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کرام کو اس عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور جس چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یا کسی جرم کرنے والے کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، کسی کو رجم کیا جاتا ہے، کبھی ہم نے سوچا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو، دنیا کے اندر فساد نہ ہو۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بعد کوئی چوری نہیں کرے گا، کم از کم وہ چور دوبارہ چوری نہیں کرے گا۔ ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا بھی کاٹا جائے گا، وہ چوری سے رک جائے گا۔ اور کسی ملزم کو اگر کوڑے لگائے جائیں گے، سب دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے اور باز آ جائیں گے، معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے گی۔ جیسے سعودی عربیہ کے اندر، مکہ مدینہ کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پر یہ حدیں قائم ہیں، وہاں کتنا امن، کتنا سکون ہے۔ ایک تو دنیا کا یہ فائدہ ہے کہ ان جرائم پر اگر سزا دنیا میں دی جائے تو جرائم رک جائیں گے، امن ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر چور کا ہاتھ یہاں کاٹا گیا تو یہ دنیا کا ہلکا عذاب ہے، اس عذاب سے بچ جائے گا۔ اگر کسی جرم کرنے والے کو یہاں کوڑے لگائے گئے، یہ دنیا کے کوڑے معمولی ہیں، یہ شریعت کی حکمت ہے کہ اس کو یہ دنیا کی سزا مل جائے جو برداشت کر سکتا ہے، آخرت کی سزا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حکمت ہے شریعت کی، جس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، یہ دنیا کی سزا برداشت کر سکتا ہے، آخرت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی صحابہ صحابیات اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، جرم ہونے کے بعد خود آ کر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم کی جائے، تاکہ دنیا کے اندر معاملہ صاف ہو جائے۔ اس